بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ذی الحج کی 9 راتوں کا عمل جو ہے وہ آپ نے نوچندی جو رات جس رات کو چاند نظر آئے گا، مغرب کے بعد پتہ چل جائے گا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ کا وہ دن شروع ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کے بعد آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو پہلا دن ہوگا اس دن آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 9 مرتبہ سورت ملک پڑھ کے اللہ سے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے مسائل پہلے لکھ لیں گے سارے کاغذ کے اوپر۔ اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ بھی حل فرما دیجیے، یہ مسئلہ بھی حل فرما دیجیے، یہ مسئلہ بھی۔ تو اپنے تمام مسائل آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینے ہیں۔ تو یہ دعائیں کرنے کے بعد آپ 5-10 منٹ کی دعا کریں گے۔ دعا کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کے 5000 مرتبہ لفظ اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس وقت نہ پڑھ سکیں تو بعد میں پڑھ لیں، دن میں پڑھ لیں، کوئی بھی وقت آپ دیکھ لیں کہ جس وقت آپ کو سہولت ہو، یکسوئی ہو، تو آپ وہاں بیٹھ کے آپ نے یکسو ہو کر اپنے دل پہ تصور کرنا ہے اور لفظ اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ ایسے مطلب آپ نے دل پہ ضرب لگانی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے دل کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور آپ کا دل منور ہو رہا ہے، اور دل کے منور ہونے سے پورا وجود آپ کا منور ہو رہا ہے، اور آپ کا انگ جو ہے وہ اس میں ذات کا ذکر کر رہا ہے، اور اس ذکر کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر پورا مطلب آپ کا گھر روشن ہو رہا ہے، اور گھر کے اندر سے جو جادو جنات کے اثرات، نظر بد، بیماریاں، نحوست سب نکل کے، سب اہل خانہ کے نکل کے زمین کے اندر دفن ہو رہی ہیں اور غرق ہو رہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہیں۔ تو اس کو آپ نے 5000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دن میں سارا دن آپ کے پاس 24 آورز ہیں، 24 گھنٹے ہیں یا 20 گھنٹے ہیں یا 10 گھنٹے ہیں، جتنے بھی ہیں، اس میں آپ نے 10,000 مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں آپ، مخصوص ایام میں خواتین اس میں ذات کا ذکر کر سکتی ہیں، باقی قرآنی اعمال نہیں کریں گی۔ تو آپ نے 15,000 مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے۔ 5,000 مرتبہ کوشش کریں بیٹھ کے پڑھ لیں، باقی 10,000 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کہیں پہ بھی اس کو تعداد پوری کر لیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا دن کا اور ایک مطلب رات کا آپ کا عمل۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 9 مرتبہ سورت یاسین پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ ہے پہلے دن کا عمل۔ تو 9 مرتبہ سورت یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ اپنے تمام مسائل آپ نے لکھے ہوں گے، ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ مسنون اعمال کی پابندی کریں، اور ان ایام میں جو 10 راتیں ہیں، جو 9 راتیں یا 10 راتیں ہیں، ان میں آپ نے اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس کو اللہ کی جو بڑائی بیان کرنا ہے، خاص طور پہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو آپ نے اپنی حساب سے تعداد مقرر کر لیں۔ آپ 100، 200، 500 یا 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ ضرور پڑھیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس میں ذات کا ذکر جو ہے وہ اس کو آپ نے 10,000 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور فجر کے بعد 9 مرتبہ سورت یاسین، اور عشاء کے بعد 9 مرتبہ سورت ملک پڑھنی ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ اسی طرح اب آپ کی ترتیب ہر دن کم ہوتی جائے گی روزانہ، مطلب اگلے دن آپ کی 8 مرتبہ سورت ملک رہ جائے گی، اور اگلے دن آپ کی فجر کے بعد 8 مرتبہ سورت یاسین ہوگی۔ اسی طرح ایک دن گھٹتا جائے گا، اور آپ 9ویں دن جو ہے وہ آپ کی 1 دفعہ کی تعداد، 1 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 9 دنوں کے اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل حل ہو چکے ہوں گے، یا جو مسائل رہ چکے ہوں گے ان کے لیے آپ کو رہنمائی کی جائے گی، وہ خواہ میں اللہ تعالیٰ فرما دیں، یا آپ کا ویسے دل اس طرف جوڑ دیں کہ آپ ان سے علاج کروا لیں، یا ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، یا کسی مزار کی طرف آپ کی رہنمائی کی جائے گی، یا کسی فرد کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو خواب میں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے معاملات کا آپ کا حل جو ہے وہ کس طرف اللہ نے رکھا ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے وہ آپ نے اس کی تعداد خود سے مقرر کر لیں، کم از کم 500 دفعہ ضرور کریں۔ 500 مرتبہ تیسرا کلمہ، 500 مرتبہ استغفر اللہ، 500 مرتبہ درود شریف، چھوٹا درود شریف پڑھ لیں۔ اس کو آپ نے دن میں لازمی کر لیا کریں، کوئی بھی وقت مقرر کر کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔
کچھ لوگ استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ یہ سب سے چھوٹا ہے، اس کو کر لیں۔ اسی طرح درود شریف جو ہے سب سے چھوٹا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم 500 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ آپ کوئی بھی ٹائم مقرر کر کے اس کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 9 دنوں کے اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔